بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، سلام علیکم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی یہ کلمہ استرجاع، اور ظاہر ہے اس کا سبب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی، کیونکہ آج یوم سیاہ ہے، آج تعزیت کا دن ہے، آج تاریخ کا کالا دن ہے، آج بعد کربلا پھر ایک کربلا بنائی گئی۔ جس طرح سے کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد لاشوں کو پامال کیا گیا، اسی طرح سے آج مدینے میں روزوں کو مسمار کر دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ جنت البقیع کی مختصر تاریخ آپ کو بتا سکوں کہ آج کے دن کو ہم کالا دن کیوں کہہ رہے ہیں، آخر آج کے دن کیا ہوا تھا۔ تو آج 8 شوال 1442 ہے، اور بعین ہی اسی روز 8 شوال 1344 ہجری کو، یعنی 1344 ہجری کو، جو کہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 21 اپریل 1925 عیسوی میں یہ جرم اور سنگین جرم کیا گیا کہ قبور ائمہ طاہرین اور قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مسمار کر دیا گیا اور منہدم کر دیا گیا۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جسے بقیع الغرقد کہتے تھے۔ بقیع کہتے ہیں ایسی سرزمین کو، ایسے حصے کو کہ جہاں پہ الگ الگ قسم کے درخت ہوں، اور غرقد کہتے تھے کانٹے دار درختوں کو۔ اور یہ حصہ مدینے کے باہر مدینے کی سرحد سے ملا ہوا تھا، اور وہاں پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، جب صحابی جلیل عثمان بن مظعون کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول خدا نے حکم دیا ہے، خود رسول خدا نے، کہ جاؤ اور جا کے غرقد کے درختوں کو کاٹ دو، اور وہاں پر حکم دیا کہ جناب عثمان بن مظعون کو دفن کیا جائے۔ جناب عثمان بن مظعون کو جنت البقیع کے وسط میں دفن کیا گیا۔ خود رسول اکرم تشریف لائے، اور لانے کے بعد رسول اکرم نے 2 پتھر نشانی کے طور پہ وہاں رکھے ہیں، ایک پتھر ان کے سرہانے کی جانب اور ایک پتھر ان کے پیر کی جانب۔ مجھے یہ بتائے، آج زمانہ مجھے جواب دے کہ رسول کا پتھر لگانا، رسول کا اس قبر پر نشانی بنانا، آیا کہ سنت رسول نہیں ہوگی؟ جو آج زمانہ اہل بیت کو اور آل رسول کو ستانے کے لیے، خون کے آنسو رونانے کے لیے، ان کی شہادت کے بعد بھی ان سے اپنی دشمنی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے جو وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو رات میں اٹھائیے گا، میری قبر کا نشان نہ چھوڑیے گا، مولائے کائنات جو امیر کائنات ہوں ان کے جنازے کو خفیہ طور پر اٹھایا جائے، قبر کے نشان کا پتہ نہ ہو، جہاں اہل بیت کے علاوہ یعنی چند افراد کے علاوہ باقی لوگ شریک نہ ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی دشمنی اہل بیت کے ساتھ انجام دی گئی، کہ زندگی کیا، زندگی کے بعد بھی ان کے ساتھ دشمنی کو روا رکھا گیا۔
تو یہ قبرستان کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عثمان بن مظعون کو، جو مہاجر تھے، ان کو دفن کیا گیا. رسول خدا نے خود 2 پتھر رکھے اور انصار میں سے، چونکہ یہ مہاجر میں سے تھے، انصار میں سے سب سے پہلے اسعد بن زرارہ کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوا ہے تو جناب ابراہیم کو خود رسول اسلام کے حکم سے وہیں پہ دفن کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا ہے کہ تمام افراد اپنے جو جنازے ہیں وہ لے جا کے بقیع میں دفن کریں. اور اس کے بعد رسول کا حکم تھا، سارے کے سارے مدینے والے اپنی قبریں وہاں بنانے لگے. شہدائے احد خود بقیع میں دفن ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک روایت کے مطابق 7,000 صحابی وہاں پہ دفن ہیں. امہات مومنین کی قبریں ہیں وہاں پہ. مولا عباس، اب مولا ابو الفضل العباس کی مادر گرامی جناب ام البنین کی قبر ہے وہاں پر. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے وہاں پر. جناب عباس بن عبد المطلب کی قبر ہے. جناب صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر وہاں پر موجود ہے. جناب حلیمہ سعدیہ کی وہاں پر قبر موجود ہے. میں کس کی قبریں گناؤں؟ ائمہ میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں جناب فاطمہ کی قبر ایک روایت کے مطابق ہے، امام حسن علیہ السلام کی قبر موجود ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے. اور ظاہر ہے انہیں قبور کا نتیجہ ہے کہ اسے جنت کا نام دیا گیا، جنت البقیع، ورنہ اصل نام اس کا بقیع الغرقد تھا، کہ جہاں ایسی مبارک قبریں موجود ہوں اور ان پر روزے بنے ہوئے تھے. اور اس قبر کی عظمت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ رسول خدا رات کی تاریکی میں آتے تھے، نصف شب کے بعد آتے تھے، جنت البقیع میں قبور کی زیارت کرتے، ان پر سلام بھیجتے، ان کے لیے استغفار کرتے تھے. اور رسول کا یہ عمل اس قدر تھا کہ لوگوں نے اسی سبب سے اپنے جنازوں کو بقیع میں دفن کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے اس وقت بقیع مدینے کے باہر تھی، لیکن موجودہ صورت میں وہ مدینے کے سینٹر میں موجود ہے، چونکہ مدینہ بڑا ہوتا چلا گیا اور وہاں روزے موجود تھے. ان روزوں کو مسمار کیا گیا. دلیل ایک ایسی حدیث کو بنایا گیا کہ جس حدیث کی یعنی آپ یقین نہیں کر سکتے، کئی جہت سے اس میں خامیاں موجود ہیں. اس بحث کو میں ابھی لانا نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میں صرف جنت البقیع کا ایک مختصر خاکہ کیا ہے اور کیسا قبرستان ہے، اس کی عظمت کیا ہے، وہ میں آپ تک کی بات کو پہنچا دوں. اور جن لوگوں نے یہ حدیث پیش کی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ 706 ہجری میں ابن تیمیہ اس دنیا سے گیا ہے. 706 ہجری میں اس حدیث کو وہ پیش کرتا ہے، یہ فتویٰ دیتا ہے ایک حدیث کو بنیاد بنا کے. کیا اس سے پہلے عالم دین نہیں تھے؟ بعد رسول کیوں نہیں کسی نے اس پر اعتراض کیا؟ کہ تمام دشمنی کو نکالتے ہوئے، چاہے وہ ابن تیمیہ ہوں یا اس کے بعد آنے والے افراد ہوں، 1220 ہجری میں، یہ نہ سوچیں کہ یہ پہلی مرتبہ جنت البقیع کے روزوں کا انہدام کیا گیا ہے. 1220 ہجری میں جنت البقیع کے روزوں کو منہدم کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ قوت میں آ گئے. اور جب 1220 میں منہدم کر دیا گیا اور بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس پہ قبضہ حاصل کیا، تو اس کو 1300 تقریباً 34 ہجری میں پھر سے تعمیر کیے گئے روزے. انہدام کی وجہ سے سوچے 34 مسجدیں
جس کو مسجد المائدہ، مسجد فاطمہ زہرا، مسجد منارتین، کہ تمام مسجدیں شہید کی گئیں، 34 مسجدیں ملتی ہیں. مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو مسجدوں کو مسمار کرنا چاہتا ہوگا؟ مسجدیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں نا کہ مسمار کرنے کے لیے. لیکن جرائم آل سعود نے 34 مسجدیں مسمار کی، روزے مسمار کیے. جناب حمزہ کے روزے کو مسمار کیا گیا، صحابیوں کے روزے کو مسمار کیا گیا، ان پر بنی ہوئی مسجدوں کو مسمار کیا گیا. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اہل رسول کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے؟ کیا آئے مودت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں؟ اور جب 1334 میں دوبارہ روزے بنا دیے گئے، معذرت چاہتا ہوں، 1234 میں، چونکہ 1220 میں گرایا گیا، 1234 میں سلطنت عثمانیہ نے تسلط حاصل کر کے اس کو پھر سے بنایا ہے. اور جب بعد میں پھر یہ لوگ، ان لوگوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور طائف پر یہ قبضہ کرتے ہیں، مکے میں ان کا قبضہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے تباہی کی. اور 1344 میں، یعنی سن 21 اپریل 1925 میں، ان روزوں کو پوری طرح سے زمیندوز کر دیا گیا. جو اونچے اونچے قبے تھے، گنبدیں بنی ہوئی تھی، جن کے شواہد موجود ہیں، تاریخوں میں درج ہے، سب کو مسمار کیا گیا. اور تب سے لے کے آج تک تقریباً 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، وہاں پہ روزے نہیں ہیں. آج ایک اہل بیت کا چاہنے والا جب کربلا جاتا ہے تو ایک شاندار روزہ اس کو سامنے نظر آتا ہے، جب وہ مشہد جاتا ہے تو ایک عالیشان روزہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. کاظمین و سامرہ جاتا ہے تو بہترین روزے امام کے قبور پہ بنے ہوئے ہیں. لیکن جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، جہاں آل رسول رہتے تھے، جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا وہاں جاتا ہے تو وہاں اسے کوئی ایسی عمارت نظر نہیں آتی. سوچے کہ وہ کتنے خون کے آنسو روتا ہوگا. آج ہم سب پوری دنیا میں صدا احتجاج بلند کرتے ہیں. آل سعود کے اس کالے کارنامے کی ہم شدید انداز میں سرزنش کرتے ہیں. خداوند عالم دشمنان اسلام، دشمنان مسلمین اور دشمنان اہل بیت کو اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پالنے والے ان سب سے ہم کو نجات دے. والحمدللہ رب العالمین.